أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ یہ آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 سے 31 تک تلاوت کی گئی ہے، 23 سے 31 تک۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہے، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ جو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اگر تمہیں کچھ یقین ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو جو یہ کہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا ہاں، وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے۔ فرعون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آؤں تب؟ فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ حضرات گرامی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ اور ہارون دونوں کو کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے اللہ کا پیغام سنائیں۔ اب آپ دیکھیں ان آیتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ کا پیغام سنایا تو کیسے وہ بھاگ رہا ہے، اس پیغام کو سننا نہیں چاہتا ہے، کبھی مذاق اڑاتا ہے، کبھی بات کو کاٹ دیتا ہے، کبھی دھمکی دیتا ہے، اور یہی معاملہ ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو ضدی ہو اور ہر دھرم ہو، جو بات کو سمجھنا نہ چاہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور اسے آخرت کی یاد دلا رہے ہیں، اور اسے یاد دلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، یہ ساری سلطنت، یہ ساری چیز، سارا اقتدار سب ختم ہو جائے گا۔ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اب فرعون کو یہ ساری باتیں بڑی کھل رہی ہیں، بڑی دشوار ہو رہی ہیں، اسے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے لوگ موسیٰ کی باتوں میں آ نہ جائیں، موسیٰ کی بات مان نہ لیں تو اس کی سلطنت نہ چلی جائے، اس کا اقتدار نہ چلا جائے۔ یہ بڑی کمی ہوتی ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو جب دیندار حضرات ان کے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں اللہ کی، اس کے رسول کی، قیامت کے دن کی، آخرت کی، تو فوراً ان کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں یہ کچھ ہم سے چھین نہ لے، یہ ہم سے کچھ مانگ نہ لیں، یہ ہماری سلطنت، ہمارے اقتدار پر قبضہ نہ کر لیں، ہماری کرسی نہ چھین لیں، یہ ضرور کچھ ہم سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے پیغمبر بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ سلطنت، یہ حکومت سب تم کو مبارک ہو، ہمیں اس میں سے کچھ نہ چاہیے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، آخرت کی یاد تمہارے دل میں آ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو اور اپنی زندگی، اپنی روش کو بہتر بنا لو۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت کی تو فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرعون اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں۔ اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رب العالمین تم نہیں ہو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کون رب العالمین؟ کس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ وہ چونک اٹھا، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے رب العالمین میرے علاوہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔
आसमानों का रब, जमीन का रब। अय फिरौन, तुम्हारी बादशाहत कहां तक है? क्या इस पूरी रोए जमीन पर तुम काबिज हो? जमीन के कितने ही हिस्से हैं जो तुम्हारे इख्तिदार में नहीं है, तुम्हारी हुकूमत में नहीं है? जरा तुम एक बात सोच कर देखो, ये जो आसमान है, ये इतना बड़ा आसमान बगैर सतून के किसने बनाया है? ये आसमान में सूरज और चांद किसने बनाए हैं? ये उसमें चमकते हुए सितारे किसने बनाए हैं? ये आसमान से पानी कौन बरसाता है? ये बताओ, जमीन से गल्ले कौन निकालता है? ये जमीन पर कब्जा किसका है? ये समंदरों का मालिक कौन है? ये दरियाओं का मालिक कौन है? ये जो बेशुमार मखलूकात आसमान और ज़मीन में है, इन सब का मालिक कौन है? कितने ही ऐसी मखलूकात हैं जो तुमको ज़मीन पर रेंगती हुई दिखाई देती हैं, कितने ही ऐसी मखलूकात हैं जो पहाड़ों के दामन में हैं, जो पत्थरों के अंदर हैं, जो तुम्हारी निगाहों से छुपी हुई हैं। उन सबको रिस्क पहुंचाने वाला कौन है? वो रब कौन है जो सबकी परवरिश करता है? कौन है वो? क्या तुम हो? तुमने आसमान और ज़मीन में क्या किया? तुम्हारी बादशाहत कहाँ तक है? क्या आसमानों में तुम्हारी बादशाहत है? क्या ज़मीन पर तुम्हारी बादशाहत है? क्या तुम सारी मखलूकात की बादशाहत तुम्हारे पास है? तो तुम गौर करके देखो और सोचो। जब ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरऔन से कही, तो अब वो इस बात पर लाजवाब हो गया, लिहाजा अब वो बात को काट रहा है और बीच में कहने लगा, क़ाल लिमन हौलहु, उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा, अला तस्तमिऊन, क्या तुम सुनते नहीं हो? या ज़रा सुनो तो, ये बेतुकी बातें सुनो, ये बातें कैसे कह रहा है? ये हमारे यहाँ से परवरदा शख्स जो यहाँ से गया है और आज हमारे सामने आया है, और ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो तकरीर कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जो नसीहत कर रहे हैं, फ़िरऔन चाहता है कि उसके दरबारी जो सुन रहे हैं वो इसको ना सुने, उनको भड़काए, उनको जोश दिलाए, मूसा के खिलाफ आमादा करे। लिहाजा वो कह रहा है, क्या तुम लोग सुन रहे हो? इसकी बातों को सुन रहे हो जो ये कह रहा है? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रुके नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे, क़ाल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा जो गुजर चुके हैं उनका भी रब है। ज़रा ये बताओ कि जो तुम्हारे बाप दादा चले गए दुनिया से और जो तुम हो, ये रिज़्क़ कौन देता था? ये खाना कौन देता था? ये तुम्हारे रिज़्क़ का मालिक कौन था? ये ज़मीन से गल्ले किसने उगाए थे? तुम्हारे निज़ाम हज़्म को कौन चलाने वाला था? हाथ पैरों में ये ताकत देने वाला कौन था? तुम जो लुक़मा उठाकर अपने मुंह में रखते थे, ये ताकत देने वाला कौन था? वो लुक़मा तुम्हारे पेट में जाकर हज़म होता था, उसको ताकत देने वाला कौन था? तुम्हारे बाप जो मर गए, उनको मौत देने वाला कौन था? तुमको ज़िंदगी देने वाला कौन है? ज़रा सोच कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि रब्बुल आलमीन वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, जो कुल कायनात का रब है, जो तमाम मखलूक़ात का रब है। रब्बुल आलमीन तुम नहीं हो, तुम तो झूठे हो और तुम्हें ख़ुद पता है कि तुम झूठे हो। रब्बुल आलमीन तो वो है जो तमाम मखलूक़ात की, तमाम इंसो जिन की, तमाम चरिंदों परिंदों दरिंदों की, सब की परवरिश करने वाला है, सबको रिज़्क़ पहुँचाने वाला है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, सबकी मुश्किल कुशाई करने वाला है, हर एक पर हाकिम है, हर एक पर कादिर है, हर एक पर गालिब है। क़ाल, अब फ़िरऔन ने कहा, इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, ये जो रसूल तुम्हारी तरफ भेजा गया है, जिसका ये दावा है कि ये रसूल बनाकर भेजा गया, ये पागल है, इस पागल की बातों को मत सुनो। अब देखो, यकीनन इसका मूसा की तकरीर का असर हो रहा था लोगों के ऊपर, लेकिन फ़िरऔन सबको अलग कर रहा है, वो तिलमिलाया जा रहा है, वो घबराया जा रहा है, कहीं उसकी सल्तनत न चली जाए, कहीं उसका इक़्तिदार न चला जाए, कहीं लोग मूसा की बातों में ना आ जाए। लिहाजा वो कह रहा है कि ये पागल है, पागल की बातें मत सुनो, ये कैसी बातें कर रहा है, मत सुनो। लेकिन मूसा रुके नहीं, मूसा ने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया। और यही मामला होता है, हक प्रोपगंडों से कभी मुतासिर नहीं होता है, उसके सामने बातिल अपने नज़रियात लेकर आता है, प्रोपगंडे लेकर आता है, हक को हटाना चाहता है, अपनी बात से रोकना चाहता है, लेकिन हक कभी मुतासिर नहीं होता। वो अपनी आवाज़ उसी तरह से बुलंद करता रहता है जो जहनों पर चोट मारती रहे और दिल में उतरती रहे। मूसा कहते हैं, क़ाल रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा, वो जो अल्लाह है, जो रब्बुल आलमीन है, वो मशरिक़ व मग़रिब का रब है और इनके जो दरमियान है उन सब का रब है, अगर तुम अकल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि फ़िरऔन बिल्कुल बौखलाया हुआ है, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन को वो और अच्छी तरीके से जान ले कि तुम तो मिस्र पर खुदाई का दावा कर रहे हो, इस छोटे से मिस्र के अलावा की जो दुनिया है वहां पर किसकी खुदाई है? यहाँ पर तुम इस पूरी कायनात पर किसकी फरमा रवाई है? वो जो मशरिक़ का, मग़रिब का, आसमानों का, ज़मीनों का जो परवरदिगार है, जो रब है, वो है।
اب فرعون غصے سے پاگل ہو اٹھا اور کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری، سن اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ یہ آخری حد ہوتی ہے، یہ آخری باطل کی یہی آخری چال ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ باطل حق کو قید کرنا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، منہ بند کرنا چاہتا ہے، بدن کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہے، موت دینا چاہتا ہے، دولت کو چھین لینا چاہتا ہے، بے سہارا کر دینا چاہتا ہے، لیکن حق کبھی جھکتا نہیں ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ نرم پڑتا ہے، وہ اپنی آواز کو صاف طریقے سے کہتا ہے۔ یہاں فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا، تمہیں جیل کے اندر ڈال دوں گا۔ جیل کی اذیتیں تمہیں پتہ ہیں، جیل کی تکلیفیں تمہیں پتہ ہیں، ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، تمہیں اذیتیں دیں گے، تمہیں تکلیفیں دیں گے، اور تب تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں، وہ کہتے ہیں قال اولو جئتک بشیء مبین۔ اب یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی۔ موسیٰ نے کہا اگر میں کوئی واضح نشانی پیش کر دوں کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر اس کے اوپر میں کوئی نشانی پیش کر دوں۔ اب بیچارہ فرعون، وہ اسے کیا معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں کیا ہے، کون سے معجزات اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اللہ نے ایسا ہی نہیں بھیج دیا موسیٰ کو، بلکہ ان کے ساتھ معجزات بھی دیے ہیں۔ وہ لاٹھی زمین پر پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ اپنے بغل سے نکالتے ہیں تو سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن فرعون کو تو پتہ نہیں تھا، لہذا وہ کہنے لگا قال فاتی بہ، کہا ٹھیک ہے لاؤ دکھاؤ مجھے، ان کنت من الصادقین، سچے ہو تو دکھاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ اب اس کو کیا معلوم تھا، اب اسے کیا معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے ذہن کو اور تمام درباریوں کے ذہن کو اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، میں اللہ کے پیغام کو تم تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اب یہ موقع آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ پیش فرمائیں اور یہ دکھائیں کہ فرعون اور اس کے درباری اور لوگ یہ جان لیں کہ موسیٰ واقعی سچے رسول ہیں، اور موسیٰ پر ایمان لے آئیں اور اپنی آخرت بنا لیں، اپنی زندگی بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بعد میں بیان کی جائے گی، اللہ نے موقع دیا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔